تو پہلی کتابیں کہہ رہی ہیں ایک نبی آئے گا، ان اللہ تعالی یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا ویرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا لو یمشی علی القصب الیابس قدمیہ الی السراج لم یطفئه من تحت قدمیہ واجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقه والعفو والمعروف خلقه الصدق والوفاء تبعه الهدي إمامه الإسلام ملته أحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأرفع به بعد الخمالة وأكسر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأستنقذ به فئاما من النار۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، روایت ہے جس کے میں نے چند ٹکڑے آپ کو سنائے اور آگے تبرکاً پورا پڑھ کے سنا دیا کہ جس میں آپ کی پوری سیرت کا سکیچ اللہ تعالیٰ نے آنے سے ہزاروں سال پہلے بیان کر دیا کہ تواضع ان کا لباس ہوگا، سچائی ان کا بول ہوگا، معاف کرنا، درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوگے، وعدہ نبھانا، سچ بولنا ان کا مزاج ہوگا، اسلام ان کا دین ہوگا، اور ہدایت کے وہ امام ہوں گے۔ ان کے برکت سے انسانوں کو جہنم سے نجات ملے گی، بھوکوں کو کھانا ملے گا، گمراہوں کو ایمان ملے گا، ہدایت ملے گی، بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملے گا۔ یہ ہزاروں سال پہلے بات چلی۔ پھر آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں، قرآن میں آ جائیں تو میرے رب نے قرآن میں جو اپنے حبیب کو بیان کر دیا ہے کمال کر دیا ہے۔ ہمارا ابھی ربیع الاول میں شروع سے آ رہی ہے بات، نعت خوانی ہوتی ہے، سارا سال ہوتی ہے، شعراء اپنی اپنی پڑھتے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں میرے رب نے بھی اللہ کے اپنے حبیب کی قرآن میں نعت خوانی کی، تو اللہ کی نعت خوانی تو اس کے لیول کی ہوگی نا، پھر میری نعت میرے لیول کے مطابق، میرے رب کی نعت میرے رب کے لیول۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا ولکن قولوا انظرنا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى أولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ سب میرے نبی کی نعت خوانی ہے۔ میں نے ترجمہ نہیں، ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، ایک آیت سبحان جو میرے نزدیک پورے قرآن میں آپ کی شان میں سب سے ساری آیات قرآنیہ میں ایک ترجمہ ہے کہ میرے نبی نے کہا واہ میرے نبی واہ کیا کہنے آپ کے، یوں کہہ لو کہ اللہ کہہ رہا واہ میرے نبی واہ کیا کہنے آپ جیسا کوئی ہے ہی کوئی۔ وہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ اور یہ آیت بڑی عظیم اور بھی عظیم ہے، صرف فا، صرف ایک فا، فی بھی نہیں، صرف فا، فَتَرْضَىٰ
عربی واحد زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے. ہماری اے بی سی کا کوئی مطلب نہیں، الف با تا سین کا کوئی مطلب نہیں، لیکن عربی کے حروف کا بھی مطلب ہے. اب میں یہاں بیان کیوں کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ آپ سب خواتین و حضرات کیوں آئے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اس ایمانی اور دینی محفل پر اللہ راضی ہے پتہ چلے. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. سچ کیوں بولتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. صحیح کیوں تولتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. حج زکوٰۃ روزہ کیوں؟ اللہ راضی. لیکن راضی ہے یا نہیں ہے یہ موت پہ پتہ چلے گا. صرف صحابہ سے اللہ نے کہا میں آپ سے راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ للمؤمنین، میں ایمان والے صحابہ سے راضی ہو گیا. ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، آؤ طور پہ میری بات سنو. موسیٰ علیہ السلام کیوں آئے ہو؟ ما اعجلک عن قومک، بھاگ کے کیوں آئے ہو؟ کہ عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ اس لیے بھاگ کے آئے ہوں کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے. تو ہماری ساری محنتوں کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے. تو جو رب کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. یہ یہاں بڑائی ہے چھپی ہوئی. فا کا مطلب ہے کہ میرے محبوب آپ کو کرنے والا ہوں کہ خود آپ کے بھی تصور میں نہیں، آپ کو وہ دینے والا ہوں کہ آپ کے بھی تصور میں نہیں ہے. آپ دیکھتے ہی خوش ہو جائیں، اور آپ کو خوش دیکھنا میری خوشی ہے. ایک مثال سے فا کا ترجمہ واضح کرنا چاہتا ہوں. کسی کو اس کی سوچ کے مطابق ملے تو کوئی وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، زیادہ ملے تو وہ ایسے ایسے ہوتے. اب دونوں واقعے میرے ساتھ پیش. ہم اشارے پر روکے تو یہ میرا بیٹا، تو اس نے نا 100 روپے نکال کے آگے کی. میں نے کہا بیٹا دعا نہیں ملے گی، پیچھے کر. میں نے 1000 نکال کے دیا، وہ اچھل کے شیشے میں آ کے لگا اور اتنی دعائیں دیں. اس سے پہلے کا ہم پشاور میں تھے تو وہاں مسجد محبت خان ہے، وہاں سے دوسری مسجد میں جا رہے تھے. تو میرے ساتھ پہلی دفعہ نا UAE کے عرب شہزادے آئے تھے جماعت میں وقت لگانے. تو ایک شہزادہ اور میں پیچھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھنے کا انتظار، پھر اکٹھے موو ہوں. تو ایک پٹھان فقیر مانگتا آ گیا، خدائے دا پارا، بڑا ٹھنڈا خدائے دا پارا کرتا آ کے نا یوں لگ کے شیشے کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب وہ انتظار میں ہے کہ بڑی گاڑی ہے تو 1 روپیہ نکلے گا، باقی کوئی اس زمانے، یہ 84 کی بات ہے. میں آپ کو لفظ فا کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں کوئی 4 آنے دیتا تھا، کوئی آڑی والا دیتا تھا، لہذا وہ اب خدائے دا پارا منہ اوپر تھا. میں چونکہ اس کو دیکھ رہا تھا تو وہ جو عرب شہزادہ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے تھے نا نکال کے اس کے ہاتھ میں ڈالے نا، تو وہ کہہ رہا تھا خدائے دا پارا خدائے وہ جو بھاگا دوڑ لگائی اس کو خدا بھی یاد نہیں ہے، وہ کرتا ہوا خدا بھی نہیں کہہ سکا، اتنا بھاگا. مجھے بڑی ہنسی آئی. ہمارے غریب فقیروں کو تم برباد نہ کرو، ہم نے تو 4 آنے 1 روپیہ دینا ہوتا ہے، تو نے اتنا کچھ دے دیا، اب یہ ہر گاڑی کے ساتھ یہی کرے گا خدائے دا پارا. آگے پٹھان بیٹھا، وہ بھی سخی نہیں ہوتا ہے معذرت کے ساتھ. تو 4 آنے ملیں گے. تو میں آج تک 84 دیکھیں نا 34 سال ہو گئے، لیکن میرے اندر وہ گڑ گئے. فا کو یہاں سے سمجھ، تفسیر پڑھنے سے فا کو، کسی مفسر نے لفظ فا کی شرح نہیں کی. اس واقعے نے میرے سامنے فا کو کھول دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہ تو مقام محمود طے ہو چکا ہے، ٹھیک. اور آت محمدن الوسیلہ، جو ہم ایک دعا ہے اذان کے بعد، آپ کے لیے مقام وسیلہ طے ہو چکا ہے. لیکن
میں وہ دینے والا ہوں جو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں میرے محبوب، کہ آپ ایک دم اپنے رب، سبحان، آپ اپنے رب پہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو کچھ میں فیل کر رہا ہوں اس کو میں ڈیلیور نہیں کر پا رہا، کہ اللہ جیسی ہستی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها هو الله الذي الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ کہتا ہے میرے محبوب آپ مجھ پہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا مقام، اتنا مقام۔ تو ہم تو امتی ہیں، ہمیں تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا فرض عین ہے، ورنہ نجات نہیں۔ تو یہیں سے تو اور کانفرنس سے یا سیرت النبی کے جلسے سے تو زندگی سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو پوری زندگی کی محنت ہے۔ میرے بھائی بہنوں، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو۔ اور اللہ کی قسم فطرت کی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، ان نیچرل لائف ہے، تھکی ہوئی لائف ہے، لیکن میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے۔ میں رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو پھر در مصطفیٰ سے یہ سودا ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ تمہارے کپڑے خوبصورت ہوں، تمہاری ٹائی اچھی ہو، تمہاری گاڑی بہت بڑی ہو، تمہارا گھر بڑا ہو، یہ چیزیں ہر جگہ دستیاب ہیں، لیکن تمہاری لائف خوبصورت ہو، لائف زندگی خوبصورت ہو۔ میرے نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تمہاری گاڑی خوبصورت ہو، جتوں مرضی لے لو، تمہارا گھر خوبصورت ہو، تمہارے کپڑے بڑے قیمتی ہوں، جہاں سے مرضی لے لو، تمہاری گھڑی بہت قیمتی ہو، جہاں سے مرضی لے لو۔ 10 کروڑ کی گھڑیاں بازار میں مل رہی ہیں، لیکن تمہاری زندگی خوبصورت ہو، میری آپ کی خواتین کی زندگی خوبصورت ہو، یہ صرف در مصطفیٰ سے یہ خزانہ ملے گا اور کہیں سے نہیں مل سکتا، کہ میری لائف خوبصورت۔ ان 3 کپڑوں میں جو میرا وجود ہے، جس وجود، اس کرتے اور شلوار کا نام لائف نہیں ہے، اس گھڑی کا نام لائف نہیں ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے، لائف ہے جو میرے اندر آباد۔ وہ خوبصورت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے میرے نبی کے پاس ہی آنا پڑے گا اور کہیں سے بھی نہیں۔ ڈوب جاؤ اپنے حبیب کی زندگی میں، ڈوب جاؤ، غوطہ لگاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی قبر روشن کرے، علامت کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ ڈوبنا ہے در مصطفیٰ پہ جا کے، تو ایک خوبصورت لائف ملے گی، ایک خوبصورت زندگی ملے گی۔ پھر جب افسر ہیں یا ماتحت ہیں، عورت ہیں یا مرد ہیں، پڑھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، مالدار ہیں یا غریب ہیں، آپ کی لائف اللہ حسین بنا دے گا، خوبصورت بنا دے گا، چونکہ یہ علم اور کسی کے پاس نہیں۔ زندگی جذبات کا نام ہے، اور جذبات جب مجروح ہوتے ہیں زندگی ویری میں ہے۔ ایک یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ وہ یہودی ہو کہ یہ اپنے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی ہے، انسان تو ہے، نفس تفلتت منی، ہائے ہائے،
ایک یہودی بچہ آپ کو آ کے ملا کرتا تھا، چند نہیں، آپ نے کہا وہ ایک یہودی بچہ آتا تھا، کدھر؟ کہا جی بیمار ہے۔ اچھا چلو اس کا حال پوچھیں۔ کتنی دور تھا؟ 7 میل، 7 میل پیدل گئے آپ اس کے لیے۔ تو ہمارے بھائی سے ہو جائے تو ہم اس کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں، سگے بھائی، ایک چھاتی کا دودھ، ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بھائی، رشتوں پر اونچ نیچ ہو جائے تو سگے بھائی بہن ایک دوسرے کو سلام چھوڑ جاتے، ملاقات چھوڑ جاتے۔ اسلام نفرت ہی سکھاتا، اسلام محبت سکھاتا ہے۔ میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں لیکن چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، عظیم الشان کا لفظ میری یادداشت میں صرف یہی ہے اور کہیں نہیں ہے۔ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو گا۔ جنت کا ملنا بھی بڑی بڑی شے ہے، لیکن جنت میں نبی کا پڑوس ملنا تو جنت بھی بڑی شے ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے، ان استطعت او قال ان قدرت۔ بیٹے ذرا مشکل ہے کام، نبی کے پڑوس میں گھر چاہیے تو پیسے تو زیادہ ہی لگیں گے نا، تھوڑے پیسوں سے تو نہیں۔ او قال ان قدرت، اس میں لفظ سے جو ایک معنی اشارہ ہو رہا ہے، میں وہ اشارہ بتا رہا ہوں، لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اس میں جو اشارہ وہ بتا رہا ہوں کہ بیٹے ذرا زور لگانا پڑے گا، اور چوکھا ہی زور لگانا پڑے گا میری اس سنت کے لیے۔ پگڑی بھی سنت ہے، داڑھی بھی سنت ہے، لیکن عظیم سنت میرا نبی یہی فرما رہے ہیں۔ اور پھر کہا ان تصبح و تمسی، بیٹے یہ ساری زندگی کا زور لگانا ہوگا، یہ ایک دفعہ کے سے نہیں ہوگا، سینہ بہانا پڑے گا، تب تو میری اس سنت پہ قابو پائے گا، لیکن تجھے ملے گا تجھے میں مل جاؤں گا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ۔ بیٹا اس دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ پیدا کر۔ آپ غور فرمائیں، کسی کے لیے، لِأَحَدٍ، کسی کے لیے، بیٹا مسلمانوں کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے، جنید بغدادی جیسی عورتوں کے نہیں، 7 ارب انسان اس وقت ہیں، اس کو پتہ نہیں کتنے انسان تھے، اور یہ قیامت تک حضور میرے نبی بتا رہے ہیں کہ میری عظیم الشان سنت یہ ہے کہ دل کو سب سے صاف کر دو، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا، ایک دفعہ صاف کرو گے 10 دفعہ پھر گندا ہوگا۔ اس لیے کہا ان تصبح و تمسی، بیٹا ساری زندگی جھاڑو لے کے لگے رہنا، کل جو گھر کی نہیں آئے گی آج پھر صاف کرنا پڑے گا، یہ ساری خواتین جانتی ہیں۔ کل جو لان کو صاف کیا تھا اور کل جو لاؤنج کو صاف کیا تھا آج پھر جھاڑو چلے گا۔ ایسے ہی دل کے آنگن میں لوگوں کے منفی رویوں سے ہر وقت کھوٹ آئے گا، غصہ بھی آئے گا، بغض بھی آئے گا۔ میرا نبی کہا جھاڑو دے دے، جھاڑو دے دے، صاف کر دے، صاف کر دے، صاف کر دے، میرے ساتھ ڈائریکٹ ہو جا، میرے ساتھ ڈیل کر کہ تو اس کو پی کے صاف کر۔ سبحان اللہ، کیا زندگی سکھائی ہے۔ اور اب ہمارا نفرت، اور مثلا ایک آدمی جو دیندار ہے نا، وہ بے دین لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک یہ جو کلاسیفیکیشن ہے نا، جی ہم تو دنیا دار ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ہر مسلمان دنیا دار ہے اور دیندار ہے۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ دیندار ہے۔ جس کے پاس کھانے کو روٹی، شیطان نے کیا چکر چلایا ہے؟ دیندار، ان کے اندر تکبر ڈال دیا۔ پردے والی عورت بے پرد کو ایسے دیکھتی ہے جیسے پتہ نہیں آگے کوئی کافر آ گئی، تو پگڑی والا داڑھی والا بغیر داڑھی والے کو ایسے دیکھتا ہے جیسے یہ مسلمان ہی کوئی نہیں ہے۔ لاشعور کی بات کر رہا ہوں، لاشعور میں دیندار ایک تکبر پیدا ہو گیا۔
اور ہم دنیا دار ہیں جی، ہم دنیا دار ہیں، رشوت حلال، بدکاری حلال، جھوٹ حلال، ہر شے حلال، اور جی ہم تو دنیا دار ہیں۔ تو دیندار پہلے ہے، دنیا کون ہے جو دیندار نہیں، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے؟ اور کون ہے جو دنیا دار نہیں، جو ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے، ایک چھت کے نیچے رہتا ہے؟ دنیا دار تو ہے۔ لیکن شیطان نے ایسا چکر ڈالا، ہم تو دنیا دار ہیں، چل شراب بھی حلال، بدکاری بھی حلال، ہر شے حلال ہوگی، اور ہم تو دیندار ہیں، تکبر پیدا ہوگی۔ اور میرے نبی نے تکبر کی جڑوں کو کاٹا۔ کون؟ کسی صحابی کی اولاد نہیں ہے، یہودی کا بیٹا ہے۔ 100 میل بنو قریظہ، 4 میل ہے قبا، اور پھر 3 میل آگے رہتے تھے بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کے کعب بن اشرف کا گھر ابھی بھی وہاں باقیات کھڑی۔ پہنچے تو وہ مر رہا تھا، تو آپ نے دیکھا تو کہا بیٹا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے بیٹا، کلمہ پڑھ لے۔ تو اس نے ایسے ابا کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا کہ سب القاسم کا مان لے اس کی، تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی جان نکل گئی، وہیں جان نکل گئی۔ تو میرے نبی ایسے کھڑے تھے نا، یوں ہو گئے، پنجوں پہ ہو گئے، یوں سے یوں ہو گئے، ایسے پنجوں، خوشی سے بچے نہیں پنجوں پہ ناچنے لگتے۔ تو میرے نبی خوشی سے پنجوں پر ہو گئے اور کہنے لگے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ میرے اس وسیلے سے جہنم سے نجات دیتے۔ میرے نبی ایک خوبصورت لائف لے کر آئے، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے کہ مجھے زندگی کا حسن 7 بر اعظم پھر لو، آفاقہا گردیدہم، مہر بتا ورزیدہم، بسیار خوباں دیدہم، لیکن تو چیزیں دیگری، ساری دنیا گھومو، اللہ کی قسم اس سوال کا جواب کہیں سے نہیں ملے گا۔ لائف کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ لائف کیسے خوبصورت، زندگی کیسے خوبصورت، وہ صرف در مصطفیٰ سے یہ دولت ملی اور کہیں سے نہیں ملی۔ میرے نبی نے ایسے جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا اور فلسفیوں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر گئے۔ گھر میں کیسے ہونا ہے، دفتر میں کیسے ہونا ہے، باہر کیسے ہونا ہے، جنگ میں کیسے ہونا ہے، امن میں کس طرح ہے، فقر میں کیسے ہے، بادشاہی میں کیسے ہے، زندگی کے ہر روپ کو اجالا دے دیا، ہر روپ کو اجالا دے دی۔ یہ میرے بھائی بہنوں سیکھنے کی چیز۔ میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے، شوق تھا۔ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے گا، اور جوان بھی ایسا خوبصورت ہو کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتا۔ 24 نیوز، باخبر 24 گھنٹے۔ امی، کوئی ایسا جادو ہے جس سے میرے بال مضبوط ہو جائے؟ کیوں نہیں، میرے پاس ہے 5 روپے کا جادو۔ لائف بوائے شیمپو کا ملک پروٹین فارمولا بنائے گا اس کے بالوں کو مضبوط۔ اب 5 روپے کا جادو روزانہ۔ افطار ٹائم کی رونق